تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست احباب خوش و خرم ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو جلدی کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیک سیرت اور نیک کردار حکمرانوں میں سے ایک حکمران حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں. جب ہم گزشتہ نیک حکمرانوں کی سیرت اور کردار کے بارے میں جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کئی سو سال پہلے نہیں بلکہ آج کی بات ہے, بلکہ کل کی بات ہے, بلکہ آج کی بات ہے, جیسے آج یہ واقعہ پیش آیا ہو. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیک سیرت اور نیک کردار حکمران گزرے ہیں. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حکم فرمایا کہ بہلول جاؤ بازار کے اندر اور چیک کرو کہ کون بندہ ترازو کے اندر ناپ تول کے اندر کمی پیشی کر رہا ہے اور کس کے وہ پتھر جس کے ساتھ وہ وزن کر رہا ہے وہ کم ہیں, اور اگر ایسا کوئی کر رہا ہے اس کو پکڑ کر میرے دربار میں حاضر کیا جائے. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب محل سے باہر بازار کے اندر گئے, بازار کے اندر ایک گوشت فروش ایک کسائی کی دکان پر گئے اور وہاں پر دیکھا کہ اس کے جو پتھر تھا تولنے والا ترازو کا وہ وزن کے اندر کم تھا. تو جب انہوں نے اس پتھر کی کمی دیکھی تو اس سے پوچھا, بھائی سناؤ کیسے حالات جا رہے ہیں آپ کے, کیسے آپ کے معاملات ہیں؟ تو اس کسائی نے کہا, بس کیا بتائیں, حالات بڑے خراب ہیں اور مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے. اب تو دل یہ کرتا ہے کہ جس چھری کے ساتھ میں گوشت کاٹ رہا ہوں یہی چھری اپنے پیٹ کے اندر مار دوں اور ابدی نیند سو جاؤں. اب دل تو یہ چاہتا ہے. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ دیر اس کسائی کی بات سنی, پھر اس کسائی کے بعد دوسرے کسائی کے پاس گیا. پھر وہاں پر کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بھی وزن کرنے والا جو پتھر ہے وہ بھی وزن کے اندر کم ہے. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے بھی پوچھا, بھائی بتاؤ کیسی زندگی بسر ہو رہی ہے, کیسے معاملات جا رہے ہیں, کیسے شب و روز تمہارے گزر رہے ہیں؟ تو اس کسائی نے کہا, کیا بتائیں, حالات بڑے برے ہیں, اب مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے پیدا ہی نہ کرتا, میں اس دنیا میں بڑا تنگ ہوں. تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے والے کی بھی بات سنی, دوسرے والے کی بھی سنی. اب آپ تیسرے کے بعد چلے گئے. وہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کا جو پتھر ہے وزن کرنے والا وہ وزن کے اندر برابر ہے, پورا ہے. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا, بھائی بتائیں کیسے معاملات ہیں آپ کے, کیسی آپ کی زندگی بسر ہو رہی ہے, اپنی زندگی کے بارے میں اور اپنے معاملات اور حالات کے بارے میں کچھ بتائیں. تو اس کسائی نے کہا, مجھ پر رب تعالیٰ کا خاص کرم ہے, مجھ پر پروردگار کا خاص انعام ہے, میں رب کی رضا پر بڑا خوش ہوں اور میرے بچے بڑے نیک ہیں, میرے بچے بڑے فرما بردار ہیں. جس حال میں مجھے رب نے رکھا ہے میں رب کی رضا پر راضی ہوں. تو جب اس نے یہ الفاظ کہے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا کہ بہلول واپس آ گئے ہیں, پوچھا کہ بہلول بتاؤ کیا پروگریس ہیں, وہاں پہ کیا رپورٹ ہے وہاں پر؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کچھ کسائی ایسے ہیں جن کے جو پتھر وزن کرنے والے ہیں وہ وزن کے اندر کم ہیں, لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ اور یہ چیزیں کر رہے ہیں. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑا غصہ آیا, جوش کے اندر آ گئے, بھئی میں نے کہا تھا ان کو پکڑ کے لے آنا ہے, آپ لے کر نہیں آئے, کیا بات ہے؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا کمال کا جملہ کہا. فرمایا کہ جب میں بازار کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہیں, رب کی سزا ان پر برس رہی ہے. اللہ نے اس سرزمین کو ان لوگوں پر تنگ کر دیا ہے, وہ اپنی زندگی سے تنگ ہیں, وہ پہلے ہی اللہ کی پکڑ میں ہیں. میں ان کو پکڑ کر یہاں پر
کہ کس لیے لاتا، میں کیا کرتا ان کو پکڑ کر۔ اور فرمایا کہ ایسا بندہ جس پر اللہ کا خاص رحمت اور اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، وہ اپنے حال پر خوش ہے، وہ اپنی رب کی رضا پر خوش ہے۔ تو میرے دوستو، آج کچھ حالات ہمارے بھی ایسے ہیں، آج ہم بھی اللہ کے شکوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایت لیے پھرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے رب تعالیٰ کے بے بہا کروڑہ رحمتیں مجھ پر اور آپ پر ہے، اور اگر دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے بہا انعامات کا مجھ پر اور آپ پر نزول ہے، اور لیکن کچھ مجھ سے اور آپ میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ یقین مانیں کہ رب تعالیٰ نے ان لوگوں پر اس دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیا ہے، وہ لوگ اپنی زندگی میں شب و روز میں وہ لوگ بڑے تنگ ہیں۔ اللہ نے اس زمین کو، اس زندگی کو، اس وقت کو اللہ نے ان پر جکڑ دیا ہے، وہ اس سزا میں زندگی گزار رہے ہیں کہ کب انہیں موت آ جائے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے جو دیا ہے اس پر رب کا شکر ادا کیا کریں، اور غریب لوگوں کا خیال کیا کریں، اور ایسے مستحق لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ان کا خیال کیا کریں۔ یقین مانیں کہ رب آپ کو اس دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی آپ کی عزتیں ہوں گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔